یہ بھی ہے خاندان رسالت میں منتخب، ان کا ہر ایک عمل ہے سراپا رضائے رب، حاصل ہے مصطفیٰ سے انہیں عظمت نسب، حقا وہی حشم ہے، وہی ہے بقا کی شان، ہے پرتو رسول امام رضا کی شان۔ سلسلہ امامت کا 8واں ستارہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند تھے، جو کہ چھٹے امام جعفر و صادق علیہ السلام کے فرزند تھے، اور جن کی عمر عزیز کے 20 سال حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام کے سایہ عاطفیت میں گزرے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے 11 ذی-القعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ولادت پائی۔ آپ کا مشہور ترین لقب رضا اور نام علی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے بیٹے کو رضا کے نام سے پکارا کرو۔ امام رضا علیہ السلام نے بچپن اور جوانی کا زمانہ مدینہ منورہ میں اپنے والد بزرگوار کی شفقتوں کے سائے میں گزارا اور اسرار امامت کی تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ منصب الہی یعنی امامت کو اختیار میں لینے کی استعداد سب پر عیاں ہو گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بارہا ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا رضا میرا جانشین اور امام ہے۔ تمام ائمہ کی امامت کی طرح آپ کی امامت کا تعین بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعین اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وضاحت سے ہوا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی شہادت سے قبل ہی لوگوں کے درمیان امام رضا علیہ السلام کا تعارف اس حیثیت سے کرایا تھا کہ میرے بعد یہ حجت خدا اور میرے جانشین ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین اور دنیا کے مسائل کے سلسلے میں انہی سے رجوع کریں۔ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا زمانہ 20 سال پر محیط ہے۔ 10 سال ہارون رشید کے زمانے میں بسر ہوئے اور آخری عمر کے 5 سال مامون رشید کے دور اقتدار میں گزرے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تمام ائمہ اطہار کی طرح پاک و پاکیزہ، نفسانی فضائل اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ تھے۔ زہد و عبادت، علم و فراست، جود و سخاوت، خاکساری اور پارسائی میں صاحب نمونہ رسول تھے اور اپنے اجداد کی مانند تھے۔ امام علیہ السلام کے علم کا موازنہ کسی دوسرے کے علم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امام کا علم ان کو خداوند عالم کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور الہامی ہوتا ہے، لیکن علم اور دیگر فضائل و کمالات کے اعتبار سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، اور وہ اپنے علم کی روشنی پھیلاتے ہیں جس سے خدا کے دین کے احکام واضح ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت اواخر ماہ صفر 203 ہجری میں مامون رشید کے ہاتھوں ہوئی۔ مامون نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان چاک کیا اور شورشیوں کے ساتھ شامل ہوا۔ اس نے بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھوایا، خود روتا پیٹتا ساتھ چلا
اور اپنے باپ کی قبر کے ساتھ امام علیہ السلام کا جسد مبارک دفن کروایا۔ اس وجہ سے اس جگہ کو عظمت و شوکت حاصل ہوئی اور تقدس امام علیہ السلام کی وجہ سے مشہد رضا کے نام سے مشہور ہوا۔ مشہد محل شہادت کو کہتے ہیں، چونکہ امام علیہ السلام کو یہیں زہر دغا سے شہید کیا گیا تھا، اس لیے اس جگہ کو مشہد کہا جاتا ہے۔ مشہد مقدس کو بنے 1200 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس مدت دراز کے درمیان حرم مطہر بہت سے حوادث کا نشانہ بنا، لیکن ظالم تباہ و برباد ہو گئے، مگر حرم مبارک آج بھی اسی عظمت اور شکوہ کے ساتھ علماء، عرفاء اور عاشقان اہل بیت کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ انوار رضا علیہ السلام کی ذوفشانی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یقینی طور پر تو معلوم نہیں ہو سکا کہ قبر مبارک امام رضا علیہ السلام پر ذریعہ مبارک کب نصب کی گئی تھی۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ 8ویں صدی تک مرکز مبارک پر ذریعہ مبارک نصب نہیں تھی، بلکہ اس پر تابوت نما صندوق نصب تھا، جس کا ذکر ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں کیا۔ اور یقیناً اب آپ کا دل جدید ذریعہ مبارک کی زیارت کا مشتاق ہوگا۔
اگر آپ کا دل دیدار کا مشتاق ہے تو جبرائیل کے پروں کی ہمت اور طاقت اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی تاکہ معراج کی منازل طے کر سکو۔ سرزمین کی خاک کے ہر ذرے کو وسعت نصیب ہوگی اور یہاں کا ہر قصہ، ہر یاد ماضی اور ہر حکایت خود ایک تاریخ بن گیا ہے۔ جب ایک رات ان کی ملکوتی روح پرواز کر گئی اور شہادت کی ایک نئی داستان رقم ہوئی، عوام الناس کے لیے ایک نئی قبلہ گاہ وجود میں آئی۔ ایران کے مشرق سے ایک ستارہ طلوع ہوا اور طوس اس کے نور سے منور ہوا، اور عاشقان رسول کی نگاہوں کے سامنے اس کے کوچے بازاروں میں اس کے قصے دہرائے جانے لگے۔ وہ سرزمین جہاں ہر لمحہ بادلوں کی ریشمی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے اور نورانی ستاروں کی بارش اس پر زوفشاں کرتی ہے، ستاروں کی بارش ہوگی تاکہ اس کے گنبد سے پھول نچھاور ہوں، اس کا گلدستہ پھول کی مانند کھل جائے اور اس کے حدود اربع کی وسعت میں اضافہ کیا جائے۔ یہاں کئی قیمتی جانوں کا خون بہایا گیا، کئی گھر تباہ و برباد ہوئے اور عاشقان رسول بے گھر ہوئے، لیکن اس حرم کی حرمت کو کوئی گزند نہ پہنچا سکا اور امامت کا ستارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا۔
عشاق نے ان کی یاد میں آنسو بہائے اور عارفان معرفت نے اس کے دروازے پر دستک دی، اور جس فنکار کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کا ایک ایک جوڑ خود پھول بن گیا، اور قدرت قلم نے اپنا جوہر دکھایا۔ فنکار خود مجسمہ ہنر بن گیا تاکہ اس کا عشق ہمیشہ زندہ رہے، اور اس کے فنکارانہ نمونوں میں ساری دنیا کی خوبصورتیاں سمٹ آئیں۔ جہاں کا ہر باغ بہشت کے ایک باغ کا نمونہ بن گیا، جہاں جبرائیل علیہ السلام خود نیچے تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا چوبی عصا ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ یہاں ابتدا میں ایک چوبی صندوقچہ نصب کیا گیا، اور عاشقان اہل بیت نے اپنے عشق کی آگ اور تپش سے سالہ سال تک اس لکڑی کے صندوق کی حرمت کا پاس رکھا، یہاں تک کہ اہل تشیع صاحبان انتظار کو ایک نئی بشارت دی گئی، ایسی بشارت جس نے ہنرمندوں کے ہاتھوں کو ایک نئی طاقت بخشی، تاکہ عاشقان اہل بیت ایک نئی زری پر گریا و زاری کریں اور اپنی مرادیں پائیں۔ اور یہ نورانی ہنر عشق کے اپنے جذبے سے سرشار ہے، جو بے قرار عشاق کے دلوں کو سکون بخشتا ہے، اور اس کی موجودگی فرشتوں کی پرواز کی یاد کو تازہ کرتی ہے، اور اس زمین پر عشق و ایمان اور معرفت و آگہی کا ملاپ ہوتا ہے، جہاں زائرین کے ہاتھوں کا لمس ایک پرجوش نغمے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ ان کے کانوں میں غیبی آواز نہ آئے۔ ان ہاتھوں کا لمس ہماری دلی کیفیت کی غمازی کرتا ہے، اور سب کے کانوں میں ان کے ساتھ راز و نیاز کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔
اعتقاد و ایمان کی دلیل اور اس پر منقش ہر خط عارفانہ منزل کا نقطۂ آغاز ہے، لیکن ان تمام خوبصورتیوں اور جذبہ عشق کو دل کی آنکھ، چشم بصیرت کے سوا کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ خاتم کاروں نے اپنے دلی جذبات کو ہاتھوں میں سمویا اور یہ ہنر وجود میں آیا۔ آج اس نئی زری کے لیے ملائکہ کی مدد نے ہنرمندان کے ہاتھوں کو وہ طاقت بخشی کہ آنکھوں کے لیے منبع نور بنا۔ نور شمس الشموس اور روح خمسہ طیبہ کو ایمان و عشق کی معرفت سے دل و جان میں زندہ محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ہر وہ ہاتھ جس کی انگلیوں نے یہ ہنر تخلیق کیا، جس نے اپنا دل و جان اہل بیت پر فدا اور قربان کیا، جن کے ہاتھوں اور آنکھوں میں بجلیاں گوندتی ہیں، اور ان ہنرمندوں کی مدد کے لیے آسمان سے ملائکہ بھی آتے ہیں تاکہ زری کی خوبصورتی میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ یہ زری نوع ایرانی اور اسلامی ہنر کی جلوہ گاہ ہے۔ اس کے علاوہ امامت کی معرفت اور شناخت، فنکاروں کی روحانی طاقت اور فکری عروج کی تجلی گاہ ہے۔ خاصان رب جو ان کے ابو جد ہیں سب کے سب، یہ بھی ہے خاندان رسالت میں منتخب، ان کا ہر ایک عمل سراپا رضائے رب، حاصل ہے مصطفیٰ سے انہیں عظمت نسب۔ جس کا ایک ایک حرف اپنے نقطۂ عروج تک خود کلمت اللہ ہے، جس نے مزار اور حرم کے در و دیوار کو منقش کیا، اور ان ہنرمندوں نے ایک عمر تک اس حرم کے سبز احاطے کو مزین کرنے کے لیے ہنرمندوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ تمام وجود کو بھول کر تمام جسم کو اپنی صدا کے ساتھ ہم آواز کر لو، اور ایمان کی روشنی اور جوش کو اپنے وجود میں سمو کر ایک پر کی مانند پرواز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے، اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے میں شراب طہور کے مزے لوٹو، اور بہشت کی ایک لوح کے
روئے زمین پر دیدار کے لمحات کس قدر روح پرور ہے، جس کے جسم پر اس وقت کوئی پردہ اور کوئی حجاب نہیں، اور زری کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، ایسے میں تم پر کیا کیفیت طاری ہے؟ کیا تم فرشتوں کو اپنے ساتھ پرواز کرتے ہوئے نہیں محسوس کر رہے، جبکہ تم حضرت مبارک کے حضور سلام عقیدت پیش کر چکے ہو؟ سلام على السيد المرتضى علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم لوگوں کا ایک ہجوم موج در موج چشم برا ہے، جن کا دل بلکہ تمام تر وجود انتظار کی ایک نگاہ بن چکا ہے، اور نگاہیں حرم کی سبز وسعت پر جمی ہوئی ہیں. دل کی ایک ایک دھڑکن ان کی منتظر ہے، جبکہ حضور ان کے درمیان تشریف لاتے ہیں. جب تاریخ کے صفوں پر عشق کا ایک ایک باب ثبت ہوتا ہے اور اس کتاب کا ہر ورق عشق کی داستان سناتا ہے، اور پھر اس لمحے جب ایک عاشق دل دادا کی مانند اپنا تمام وجود
اس روحانی مزار کے سپرد کرتا ہے تاکہ یہاں ایک نئی زری نظر آئے۔ عاشقان کے قلب کی دھڑکنیں مجسمہ انتظار ہو چکی ہیں اور دیدار کے مشتاق کی نگاہیں صبر کا نمونہ ہیں اور ان کے لیے چشم برا ہیں، اور انتظار ان کی نگاہوں میں موجیں مار رہا ہے، اور حرم میں سب کی آرزوئیں پوری ہو رہی ہیں، جس کے شگوفوں کی مانند ہمیشہ سبز روحانی فضا عاشقوں کی جان کو ایک نئی روح بخشتی ہے۔ کعبه ایمان و امید است اینجا، به مرادش رسد اون کس که مرید است اینجا. این خراسان بود و مشرق انوار هدا، بی پناهان همه را روی امید است اینجا. یہ نئی زری جس نے ہنر کو ایک اعلیٰ مقام بخشا، حتیٰ کہ اسم اعظم سے بھی بلند کر دیا، جو زائرین کی نگاہوں کو خیرہ کر دے گا اور سب کی نگاہیں اس کے خوبصورت خطوط اور کلمات مبارک اس پر منقش گل و شگوفوں پر ٹھہر کر رہ جائیں گی۔ قلم کے پیچ و خم کی خوبصورتی اور ظرافت بھی یہاں جھلکتی ہے، جس نے اس زری کو خوبصورت اور بہت بہترین بنا دیا۔ ہنرمندوں اور فنکاروں کی انگلیوں عشق و ایمان اور معرفت ہنر کی مدد سے
ایک ماورائے انسانی شاہکار تشکیل پایا تاکہ ہمسائے طیبہ اس پر گل افشانی کریں. شمس الشموس کی روحانی روح پر پھول اور شگوفے بھی اس کی مدد کو آئے اور ہنرمند کے ہاتھوں کی طاقت اور خوبصورتی آشکار ہونے لگی، جس کے نتیجے میں اس کی اصل روح واضح ہوئی، یہاں تک کہ جدید ذریعے مبارک تیار ہوئی تاکہ اسلامی اور ایرانی فن جلوہ گر ہو سکے. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم. بالصوم والصلاة وأين الأولى شقت بهم غربة أفامين في الآفاق مفترقات حضور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشق